ایران عراق وار میں بھی بہت ایرانیوں نے سیکھا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, ان کو انڈیپینڈنٹلی سب کام کرنا ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ, ایون جو ممالک کہتے ہیں کہ وہ دوست ہیں. آئرن ڈوم پہ جو ان کو بہت پرائڈ ہے کہ ہمارا آئرن ڈوم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اٹس اے گڈ ملٹری اکوپمنٹ, مگر وہ ہے کہ اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم. کہ اسرائیلی لابی, اے پیک اور سب نے بہت پریشر ڈالا ہوگا پریزیڈنٹ پہ کہ آپ ایکٹ کریں, تو پھر اس نے وہ B-2 بامرز بھیجے تھے اور فورڈو اور دوسرے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو اٹیک کیا تھا. آئی تھنک کہ جو سیز فائر جو وائلیشن ہوا تھا واز جسٹ ٹو فار فرام, اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس کی بےزتی ہوئی ہے اسینشلی, کہ میں نے اتنا کیا, میں نے B-2 بامرز 37 آورز تک وہ ایئر میں تھے, ریفیولنگ بھی ہوئی. آئی تھنک دنیا کو دکھلا دیے ایرانیوں نے کہ they're united. اور ایرانیوں کی ایک خاصیت ہے کہ ان کو نہیں پسند ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کو بتائے کہ آپ یہ کریں, ان میں بہت پرائڈ ہے. السلام علیکم. ایک نیا زاویہ کے تمام دیکھنے والوں کو ویس منگل والا کی طرف سے سلام اور خوش آمدید. آج اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے جی, اور ہم سب جانتے ہیں ایران اسرائیل وار سیز فائر ہو چکا ہے. سب سے بڑی پازیٹیو بات یہی ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, جنگ ختم ہوئی ہے. لیکن یہ جنگ کتنے عرصے تک ختم رہے گی اور جنگ کے بعد اب کیا ہوگا, اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. اور اس جنگ میں کس کا فائدہ ہوا, کس کا نقصان ہوا, کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا, یہ تمام چیزیں ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. وقار رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایران میں 13 سال انہوں نے گزارے ہیں, پریس ٹی وی کے لیے کام کیا ہے. ان سے ذرا ان کا انالیسس لیتے ہیں. السلام علیکم وقار. وعلیکم السلام اویس. وقار تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں اسی پر آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ جنگ ختم ہو گئی اور لوگوں کا اور ساری دنیا کا جو ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کا کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور 2 دن میں ایران تو ختم ہو جائے گا, اسرائیل کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایران اسرائیل کے سامنے ٹھہرا بھی, اس نے مقابلہ بھی کیا, ڈٹا بھی رہا, اور آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو اسرائیل کو سیز فائر پر مجبور کیا, اور پاسدارانہ انقلاب نے جس طرح کے اعلان کیا ہے, تو یہ جو جنگ تھی یہ ایران جیت گیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جیتنا ہارنا is difficult to obviously decide. I'm not a military strategist, مگر یہ کہوں گا کہ جی, جیسا آپ نے کہا کہ ایک پرسیپشن تھا کہ ایران بہت ہی ویک ملک ہے, اسپیشلی بیکاز آف سینکشنز, اتنے سالوں تک جو سینکشنز رہے ہیں. ایون دو چائنیز اور رشینز نے کچھ ملٹری نو ہاؤ شیئر کیا ہے, بٹ وہ بہائنڈ دا سینز ہے اور بہت زیادہ وہ ایکسپلسٹ بھی نہیں تھا. That was very limited terms میں کیا گیا. تو a lot of the credit does go specifically ایرانیوں کو. انہوں نے وہ جو ری انجینئر کر کے ملٹری اکوپمنٹ کو کسی نہ کسی طرح چلا دیا ہے کام. cities essentially worth of missiles انہوں نے انڈر گراؤنڈ ڈالے ہوئے پورے ملک میں. جیسے میرے کافی کانٹیکٹس ہیں ایران میں, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس دن کے لیے تیار کر رہے تھے اپنے کو ریولوشن سے, تو ہماری فیملیز ہم لوگ کو تیار کر رہی تھی جب سے ریولوشن ہوتا ہے کہ ایک دن جنگ آئے گی. اور یہ تو ایران اور عراق وار کے بعد بھی ہے. ایران عراق وار میں بھی بہت ایرانیوں نے سیکھا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, ان کو انڈیپینڈنٹلی سب کام کرنا ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ, ایون جو ممالک کہتے ہیں کہ وہ دوست ہیں. وہ صرف ایک مورل سپورٹ دے سکتے ہیں, وہ سچ کچھ اور کریں گے نہیں. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایک انوینسبلٹی تھی نا, ان کا آئرن ڈوم پہ جو ان کو بہت پرائڈ ہے کہ ہمارا آئرن ڈوم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کافی حد تک آف کورس پروٹیکٹ کرتا ہے, تو ایسی بھی بات نہیں ہے, اٹس اے گڈ ملٹری اکوپمنٹ, مگر وہ ہے کہ اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم. حماسی نے کچھ راکٹس ایسے پھینکے تھے غزہ سے into Israel کہ they even went through the Iron Dome. تو حماس کے بعد راکٹس آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں compared to the Iranians تو بہت primitive ہیں, بہت ہی simple سے راکٹس ان کے پاس comparison میں. ایون جو ہوتھیز جو یمن میں ہیں, انہوں نے بھی کافی جو راکٹس سینڈ کیے اوور انٹو اسرائیل, وہ بھی کافی حد تک پرمیٹیو ہیں, ایٹ لیسٹ کمپیئر کریں جو ایرانین ٹیکنالوجی ہے. تو ایران کا تو آبویسلی گارنٹی تھا, مگر وہ ہے کہ اسپیشلی ناؤ دیٹ واز نیشن اسٹیٹ ڈوئنگ اٹ, آئی تھنک دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور جی آئی تھنک اسرائیلیز نے ایک بہت ہی ٹف لیسن سیکھا اس میں. اچھا, اب
چونکہ سیز فائر ہوا ہے اور سیز فائر کے بعد ابھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، بڑی اس نے بری لینگویج استعمال کی ہے، بڑے غصے میں لگ رہا ہے۔ تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ زیادہ عرصے تک چلے گا یا نہیں؟ یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سبق سیکھ لیا ہے اسرائیل نے بھی، اور ابھی وہ اتنی زیادہ بڑی غلطی دوبارہ نہیں کر پائے گا، اس طرح کی کوئی اس کے ذہن میں اسٹریٹجی نہیں ہوگی، ابھی رک جائے گا معاملہ؟ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے پریزیڈنٹس کی طرح نہیں ہے نا، آپ ہم کو سب پتا ہے ہیز ایموشنل، اور جو بھی چیز اس کے دل میں ہوتا ہے وہ فوراً ہی بول دیتا ہے اسینشلی۔ تو آئی تھنک کہ دس واز پروف کہ بہائنڈ دا سینس جو ہو رہا تھا، آبویسلی ہم کو سب یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیلی لابی، اے پیک اور سب نے بہت پریشر ڈالا ہوگا پریزیڈنٹ پہ کہ آپ ایکٹ کریں، تو پھر اس نے وہ B-2 بامرز بھیجے تھے اور فورڈو اور دوسرے نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک کیا تھا۔ I think کہ جو سیز فائر جو وائلیشن ہوا تھا واز جسٹ ٹو فار فار، اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس کی بےزتی ہوئی ہے اسینشلی، کہ میں نے اتنا کیا، میں نے B-2 بامرز 37 آورس تک وہ ایئر میں تھے، ری فیولنگ بھی ہوئی، ویری ایکسپینسو آپریشن، آبویسلی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اسرائیل رسپیکٹ نہیں کر رہا سیز فائر وائلیشن، سو دس از اے اسٹیپ ٹو فار۔ اینڈ آئی تھنک کہ اب اسرائیل اور اسپیشلی نیتن یاہو آئی تھنک اب دو دفعہ سوچے گا اس سیز فائر وائلیشنز کرنے سے پہلے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم obviously کوئی گارنٹیز نہیں ہے۔ آئی مین وہ ٹرمپ نے he's almost walked back the statement نا، کہ اس نے تھوڑا سا کام اسٹیٹمنٹ اس کے بعد پہ ڈالا تھا ٹروتھ سوشل پہ۔ اب اگر ہم تھوڑا سا یہ انالائز کریں کہ کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا گین ہوا، کیا لاس ہوا، تو فار ایگزامپل اگر ہم سٹارٹ کریں اسرائیل سے، تو اسرائیل کو اس پورے ایڈونچر میں کیا گین ہوا، کیا لاس ہوا؟ بلکہ اس کا تو جو ایک امیج بنا ہوا تھا، پرسیپشن بنا ہوا تھا، وہ تو ٹوٹ گیا۔ جی، جیسے میں نے کہا وہ انوینسبلٹی کا جو تھا، ملٹری اسٹرینتھ، ملٹری مائٹ، اور وہ ایک ریالٹی آف کورس ہے۔ Israel has nuclear weapons، ہم سب جانتے ہیں، that obviously creates certain deterrence۔ اور Israel نے ان کے ڈائریکٹیوز بھی ہیں کہ they can use nuclear weapons if they so wish۔ ان کے انڈرسٹینڈنگ میں یہ نہیں ہے کہ mutually assured destruction کا زیادہ ان کو فکر نہیں ہوتی، ان کا یہی ہے کہ if we need to use it we'll use it۔ جو دوسرے اسٹیٹس یہ نہیں کہتے ہیں، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ایٹ لیسٹ۔ ایز فار ایز جو گین ہوا ہے، جیسے ہر جنگ میں ہوتا ہے، جب when your state is under fire تو وہ ایک یونٹی ہو جاتی ہے behind political leaders اور military leaders even۔ نیتن یاہو خود بہت کرپٹ آدمی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے کرپشن کیسز کتنے ہیں اس کے اگینسٹ، اور اس کی پاپولیرٹی، ایکچوئل جو پاپولیرٹی ہے ان پرسنٹیج ٹرمز کافی لو ہے ود ان اسرائیل۔ مگر وار کے دوران تو سبھی پھر ریلی ہوتے ہیں نا اپنے ایک لیڈر کے پیچھے کہ نہیں وہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ ہم کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور ان کے پرسیپشنز کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ دس مین از اسٹینڈنگ اپ فار اس، اور یہ ہم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور دیکھیں ایرانی میسائلز ہم پہ پھینک رہے ہیں۔ ان کے تو پرسیپشن میں یہی ہے، اور ان کو یہی بتایا گیا ہے ان کی سوسائٹی میں، اور اتنی سینسرشپ بھی ہے ان کی، تو obviously پھر اس سب میں تو اٹس ویری ہارڈ ٹو کنونس اینی ون ادروائز۔ نتن یاہو کا کوئی لاس ہوا اس پورے سلسلے میں؟ آئی تھنک پاسبلی اس کا یہ لاس ہوا ہے، اور وہ دیکھنا پڑے گا، دس از اے پرزمپشن آن مائی پارٹ، بٹ آئی تھنک ان کا یہی لاس ہوا ہے کہ جیسے ہم نے بات کیا یو ایس ڈومیسٹک پالیٹکس اور یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس کی ریلیشن شپ ہے، آئی تھنک تھوڑی سی ہرٹ ہوئی ہے اس میں، بیکاز اس نے آئی تھنک بہت زیادہ پش کر لیا تھا بہائنڈ دا سینس، ایٹ لیسٹ پرسیپشن یہ ہے کہ دیر از اے بٹ ٹو مچ آف اے پش بہائنڈ دا سینس، اور اب آئی تھنک امریکہ تھوڑا سا has gotten tired of the situation۔ تو ٹرمپ بھی یہ جانتا ہے، یو ایس اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی ہے، کانگریس وومن بھی جانتے ہیں کہ ان کو اگر سیٹ رکھنی ہے تو وہ تو اے پیک کو خوش رکھنا ضروری ہے، بٹ آئی تھنک کہ کچھ ایک تھوڑا سا ڈینٹ اس ریلیشن شپ میں ضرور پڑا ہے، اینڈ آئی تھنک وہ کافی سگنیفیکنٹ ڈینٹ ہے۔ اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو اس کا امیج کتنا زیادہ بوسٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر جو مسلم ورلڈ ہے اس میں؟ اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایران میں، تو فرسٹلی تو ڈومیسٹکلی، تو جو اتنا کہا جا رہا تھا نا، جو رضا پہلوی کھڑے ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے وہ تیار تھے وہ پلین میں بیٹھنے کے لیے کہ میں آ رہا ہوں اپنے فادر کی جو لانگ لاسٹ مونارکی اور سیٹ کو واپس لینے کے لیے، ایون تو وہ پرومسز ڈیموکریسی کے کر رہے تھے جو ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ تھا۔ تو وہ ایک پرسیپشن ہے کہ آئی تھنک دنیا کو دکھلا دیے ایرانیوں نے کہ دے یونائٹیڈ ان دا سینس کہ سب اگری نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ کی اسٹرکچر سے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ میجورٹی probably does، because میں بھی جب رہتا تھا وہاں پہ تو I knew people from all political spheres،
मगर ये है कि when under attack जैसे हर मुल्क में होता है you unite और ईरानियों की ये खासियत है कि उनको नहीं पसंद है कि कोई बाहर से आके उनको बताए कि आप ये करें उनमें बहुत प्राइड है वो खलवा कहते हैं कि हम लोग अहले फारस हैं हम लोग किसी और की बात नहीं सुनते हम अपनी बात सिर्फ सुनते हैं अपने अपने बीच में आर्ग्यू करके खुद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस दफा जो अटैक था आई थिंक एक डिसीजन लिया गया था और काफी सालों से आई थिंक फॉर द पास्ट पॉसिबली 5 years अब ईरान ने ये डिसाइड किया कि नो मोर अब हम चुपचाप से ये अटैक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम जवाब हर दफा दिया करेंगे मेजर्ड हो छोटा हो जैसे भी हो पर हमको जवाब देना जरूरी है कि ये लोग समझते हैं एंड अब ये लोग मैं कह रहा हूँ इन जनरल टर्म्स वेस्टर्न वर्ल्ड समझती है कि वो हमको अटैक करते हैं हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो इस दफा ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स हुए हैं आई मीन हम खुद ही देख चुके हैं जो इमेजेस आई थी टेल अवीव हाइफा और दूसरी जगहों से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजेस तो आई थिंक ये है कि ईरान ने बोथ अपनी डिप्लोमेटिक एक कूल कॉम कलेक्टेड अप्रोच भी दिखाई है और दूसरी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच भी दिखाई कि देखिए ये हमारे पास ये सब मिसाइल्स हैं और ये आपके साथ हो सकता है अगर आप if you attack us or you mess with us. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब इस जंग के बाद ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो कहाँ पर है और ईरान जो है वो अब जंग के बाद अपने न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको कितना आगे तक लेकर जाएगा और कितना सीरियसली अब न्यूक्लियर आर्म्स को परस्यू करेगा? देखें अभी तक वी नो कि जो Pezeshkian है ही इज पार्ट ऑफ द रिफॉर्मिस्ट कैंप जो लिबरल आप समझ लें इन अ सेंस कैंप है विद इन ईरान तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो ये इवन आई थिंक आज ही उसने फिर से कहा कि देयर ओपन टू नेगोशिएशंस जो उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है विद इन ईरान बिकॉज वॉर में यही होता है ना फिर सब लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं ज्यादा राइट विंग हो जाते हैं और अभी जो एटलीस्ट ईरानी सोसाइटी और इस्टेब्लिशमेंट की जो परसेप्शन है कि लोग तो अब बात करें कि एनपीटी से अभी आप बाहर आए आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएं अब ओपन डिस्कशंस हुए ईरानी स्टेट टीवी पे कि आयतुल्लाह खामेनी को कन्विंस किया जाए कि अब न्यूक्लियर वेपन्स का जो फतवा उन्होंने लगाया था वो हटा दें अब हमको ज़रूरत है इस डिटर्रेंस की हम क्यों नहीं बनाए तो आई थिंक इतनी ऑब्वियसली इन सम वेज आई थिंक कि ऑपोजिट इफेक्ट हो गया जो वेस्ट चाह रहा था वेस्ट चाह रहा था कि लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हों न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट हों सोचें कि ये हमारे सर पे एक दर्द सर हो गया है हमारे लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है आई थिंक एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट हुआ है बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा था ईरानियों को ये नहीं पसंद है कि बाहर से कोई आके उनको बताए कि आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ना रखें तो आई थिंक वो जो प्राइड भी है और सेकेंडली वॉर में भी लोग काफ़ी मरे हैं ऑब्वियसली ईरानी साइड पे भी a lot of innocent people have died तो आई थिंक वो जो अब जो गुस्सा जो है विद इन सोसाइटी वो प्रेशर करेगा कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा राइट की तरफ जाए तो इन मेनी वेज आई थिंक ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी एटलीस्ट दुनिया की तरफ से दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा अच्छा, अब हम ज़रा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं फाइनली कि अब जी आजकल ये जो पूरा सिनेरियो गुज़रा, उसके बाद ईरानी अवाम जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं? हमने देखा था कि जो ईरानी मजलिस है जो ईरानियन पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस तो मजलिस में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे थैंक यू पाकिस्तान और ओवरऑल जो एटलीस्ट मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरे जो सोशल मीडिया जो ईरानी सोशल मीडिया जो मैं फॉलो करता हूँ फारसी मीडिया और जो फारसी के स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर्स जो हैं विद इन ईरान काफ़ी पॉजिटिव बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आना था और जैसा हमने देखा कि एक के बाद एक मुस्लिम ममालिक के नंबर तो आए हैं मतलब इराक, अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, लेबनान और उसके बाद अब ईरान पर मामला था लेकिन ईरान ने अपने आप को बचाया। लेकिन अगर ईरान के बाद की बात करें तो फिर क्या ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आना था? आप बस यही देख लें कि मोदी और नेतन्याहू की जो रिलेशनशिप है वो देख लें एक तो इसराइल इंडिया रिलेशनशिप जो डेवलप हुई है इन कुछ सालों में एंड जब से वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुई है इंडिया की जो एक्शंस हैं कश्मीर में वो आप देख लें दूसरी बात ये देख लें कि इंडिया स्टैंड्स टुवर्ड्स पैलेस्टाइन हमको याद है आई मीन आई एम श्योर आपको भी याद होगा कि देयर वर इंडियन पॉलिटिशियंस जो प्रीवियसली जब भी फ़लस्तीन में कुछ जुल्म होता था वो
پبلکلی بولتے تھے، ایون ایٹ یونائٹڈ نیشنز وہ بہت کلیئرلی بولتے تھے کہ یہ غلط ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ تو ہم نے کچھ نہیں سنا، جب سے اکٹوبر 7 اکٹوبر 8 سے جو اٹیکس چل رہی ہیں 2023 کی جو اٹیکس چل رہی ہیں ابھی تک اسرائیل کی، تو وہ انڈیا از ٹیکن اے ویری فیئرلی میوٹڈ اسٹینس۔ تو یہ سب ملا کے جب دیکھا جائے تو آبویسلی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا اگر دیکھتا کہ اسرائیل واز ایبل ٹو سکسیڈ اگینسٹ an arch enemy like ایران، تو پھر انڈیا کے دماغ میں بھی آتا ہے ایک جوش چڑھتا ہے نا ان کو کہ ہم بھی شاید اٹیک کر سکے پاکستان کو۔ وہ obviously speculation ہے، I don't want to say کہ 100% ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ملٹری اسٹریٹجی کی بات آ جاتی ہے اس میں، جو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، بٹ آئی تھنک کہ پولیٹیکلی ایٹ لیسٹ وہ ان کو ایک ٹیمپٹیشن ضرور ہوتی کہ دس کین بی ڈن، اسپیشلی بیکاز ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے اب ٹیل اویو اور نیو ڈیلی کے بیچ میں۔ تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ ملٹری نو ہاؤ کی کچھ شیئرنگ ہوتی ہے۔ ہم کو بھی پتہ ہے جو کشمیر میں کچھ اسٹریٹجیز یوز کی گئی ہیں لوگوں کے اگینسٹ، اور بیسکلی پلے بک of Israel